انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس وقت بھی جانتے ہیں، گناہ کے لیے قدم اٹھاتا ہے اللہ اس وقت بھی جانتے ہیں، گناہ کی پلاننگ کرتا ہے اس وقت بھی جانتے ہیں، جب مرتکب ہو رہا ہوتا ہے گناہ کا اللہ اس وقت بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ احساس تو پھر بہت خوبصورت احساس ہے، ان مادی چیزوں کی نسبت بہت بلند، چنانچہ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ایمان سکھایا تو ان کو اللہ رب العزت کی صفات بتلائیں اور ان کے دل میں یہ بات اچھی طرح رچا دی کہ اللہ ساتھ ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے۔ اب ان چار باتوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ایک ایسا ایمان عطا کر دیا کہ وہ فرشتوں کی جیسی زندگی گزارنے والے بن گئے تھے، کھرے لوگ، جو من میں تھا وہی سامنے تھا، نفاق ختم ہو گیا، درنگی ختم ہو گئی، گناہ معاشرے سے ختم ہو گیا، ہر ایک کی زندگی میں سچ آ گیا، چنانچہ ایک حکم ملتا تھا سب عمل کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بستی میں سے گزرتے ہوئے جو امیر لشکر تھے انہوں نے دیکھا کہ بعض عورتیں نیم برہنہ لباس پہن کر کھڑی ہیں، تماشے دیکھ رہی ہیں، تو انہوں نے اعلان کروا دیا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ ایک اعلان پر پورے کے پورے لشکر کے لوگوں نے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا اور شہر میں سے گزر گئے۔ جب واپس گھروں کو پہنچے تو لوگوں کو بتایا کہ جی ہمیں امیر نے حکم دیا، ہم نے سر جھکا لیے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہاں کے مکان سنگل سٹوری تھے یا ڈبل سٹوری تھے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جب آنکھیں ہی نیچے جھکا لیں تو ہمیں مکانوں کی بلندی کا بھی نہیں پتا۔ یہ ایمان ایسی عجیب چیز ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو اس بات کی تعلیم دیتے تھے، تلقین فرماتے تھے کہ ہمارا پروردگار ان صفات کے ساتھ متصف ہے، لہذا ہمیں قیامت کے دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے تم اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو گے تو تم کامیاب ہوگے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے گناہ کے مواقع آتے تھے۔ ایک صحابی مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ کی ایک عورت کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ کافی دنوں کے بعد مکہ مکرمہ جانے کا موقع ملا۔ قدرتاً عشاء کے بعد یہ وہاں سے گزر رہے تھے کہ اس عورت نے دیکھ لیا۔ اس نے کہا ابو مرشد، بڑا عرصہ ہوا تمہیں دیکھے ہوئے، آج تو حامد بھی گھر پہ نہیں، تم آ جاؤ اپنا کام سمیٹ کے اور ہم اکٹھے رہیں گے۔ فرمایا کہ نہیں، میں نہیں آؤں گا۔ اس نے کہا تم وہی ہو نا جو مکہ کی گلیوں میں میری یاد میں پھرا کرتے تھے، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، تمنائیں کرتے تھے کہ میں تمہاری بات کا جواب دوں؟ میں وہی ہوں۔ کہنے لگے تم وہی ہو، میں وہ نہیں ہوں۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگے اب میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، اب اگر تو مجھے گناہ کی دعوت بھی دے گی تو میں تیری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھوں گا۔ اس نے زبردستی کرنے کی کوشش کی، چونکہ وہ تو پہلے سے تعلق رکھتی تھی، انوالو ہوئی ہوئی تھی، تو جیسے اس نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو فرمایا کہ پیچھے ہٹو ورنہ میں اپنی تلوار سے تمہاری گردن کو اڑا کے رکھ دوں گا۔ یہ کیا ایمان تھا کہ جس نے 100% ان کو گناہوں سے روک لیا۔ تو دین اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ ایک ایسے معاشرے کو جنم دیا، ہر بندہ قانون کا پابند، ہر بندہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے والا۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں دروازوں پہ تالے نہیں لگائے جاتے تھے۔ یہ کنڈیاں لگانے کا رواج اور تالوں کا رواج تو بعد میں پڑا ہے، اس وقت کہاں رواج ہوتے تھے؟ ایسا امانت کا زمانہ تھا، دیانت کا زمانہ تھا۔ کسی بندے کی زمین چیز گر جاتی تھی، ایک